اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف کراتا چلوں آج تاریخ، پہلی تو تعارف کراؤں گا، تاریخ بھی بتاؤں گا تاکہ یہ ریکارڈ رہے ہم نے یہ مضامین یا ہم نے جو لیکچر کیا ہے کس ڈیٹ کو کیا تھا۔ تو آج غالباً تاریخ ہے میرے خیال میں 14 مارچ 2024 کو ہم یہ اس موضوع پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے میرا میں تعارف میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ جنرل سیکرٹری عبد الرحمن میرا نام ہے، تحریک قرآنی انقلاب کا۔ تو آج صوم کے بارے میں بات ہوگی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ مساجد اور ہماری سیاست ہے، یعنی ان دو مضمونوں کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے۔ اور ہم قرآن کی بات اکثر کرتے رہتے ہیں، تو آج ہم روزے کے بارے میں، رمضان شریف کے بارے میں کہیں گے، آپ کو قرآن کی روشنی میں بتائیں گے جو ہماری مسجد میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا کیا انجام ہونا ہے، یعنی قرآنی فلسفے کے مطابق۔ میں اپنی سوچ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ تو بہرحال قرآن کی آیت ہے، عام ہمارے علماء پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو ہم نے صیام کو تم پر فرض کیا ہے۔ یہ صیام کیا ہے؟ صیام کسے کہتے ہیں؟ لغات کی روح سے میرے پاس اس وقت یہ لغات میں آپ کو ذرا دکھا دوں نا، یہ دیکھیں، یہ لغات القرآن ہے میرے پاس پڑھی ہے۔ تو اس کے مطابق جو عرب صوم کہاں بولتے تھے میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ تو آج تک میرے علم جو میرے علم میں بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک کسی نے لغات القرآن نہیں لکھی، بلکہ لغات العربی تو آپ کو مل سکتی ہے، لیکن لغات القرآن آپ کو غالباً نہیں ملے گی۔ تو میرے پاس لغات القرآن ہے۔ تو صوم کس کو کہتے ہیں، تو عرب صوم کہاں بولتے تھے، یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ لغات کے مطابق صاد و میم اس کا مادہ ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، یہ میرے پاس صاد کہاں گیا، یہ غین صاد، ابھی میں نکال رہا ہوں، وہ پیچھے ہو گیا۔ تو لغات القرآن دکھانے کے لیے میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا کہ میں لغات القرآن یہاں سے صوم کس کو کہتے ہیں، صوم وہ کہاں بولتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو اس کا مادہ کیا ہے، صاد و میم، صوم۔ تو وہ میں نکالنے والا ہوں ابھی۔ یہ آ گیا، تو یہ صوم آ گیا جی، یہ صوم آ گیا۔ بہرحال میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حروف اصلی بھی اس کو کہتے ہیں، جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں، اور اس کو مادہ بھی کہتے ہیں۔ سامہ، میں نے رک جانا ہے، سامہ یسومو، میں نے رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے۔ تو سامہ عن الکلام، یہ عربی زبان کی میں بات کر رہا ہوں، جو عرب بولتے تھے۔ سامہ عن الکلام، تو وہ شخص گفتگو کرنے سے رک گیا یا خاموش ہو گیا۔ سامہ عن نکاح ہے، سامہ عن نکاح ہے، وہ نکاح سے باز رہا، یعنی نکاح کرنے سے وہ رک گیا۔ یہ سامہ عن یہ کیا لفظ ہے، بہرحال سامہ عن السیر، سامہ عن السیر، وہ چلنے سے رک گیا۔ سامہ الماء، پانی کھڑا ہو گیا۔ مسامن کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں صیام کو فرض قرار دے دیا گیا 2/183 میں، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، جیسے کہ پہلے لوگوں پر اس کو لازم ملزوم کرنا دیا تھا، ہم نے فرض کیا تھا۔ اور ہمارا یہی قانون ہے کہ ہم پہلے لوگوں کے لیے بھی اس کو فرض قرار دیا ہے۔ صوم کا معنی کہ رک جانا، یہ رمضان کا مہینے میں جس میں قرآن نازل ہوا تھا، تو جو شخص، بہرحال وہ آگے بات ہے، یہ علماء بھی بتاتے ہیں، جو شخص مقیم ہے، گھر میں ہے، اس پر فرض ہے، جو سفر پہ ہے اس کو چھوٹ ہے تھوڑی سی، جو تندرست ہے اس پر روزہ، جو تندرست ہے اس پر روزہ نہیں ہے۔ اس طرح کمزور لوگوں پر بھی روزہ نہیں ہے۔ تو بہرحال
اس کا معنی رک جانا ہے۔ تو لیکن جو مشقت سے روزہ رکھ سکتا ہے وہ نہ رکھے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، قرآن کا یہ مفہوم ہے۔ روزے سے در حقیقت جماعت مومنین کو جہاد کی مشقت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ بھوک پیاس اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہمارے مجاہدین ان کو اگر پانی نہیں ملتا، ان کو اگر کھانا نہیں ملتا تو وہ جہاد کرتے رہیں تاکہ وہ اس چیز کے عادی ہو جائیں۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ یہ خوشبو آتی ہے، یہ مسجدوں میں ہو رہا ہے، جناب وہ خدا اس کی خوشبو کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ الٹ لگے چلے گئے ہیں۔ یہ تو مجاہدین کے لیے تیاری تھی۔ اس کا مقصد خود واضح ہو جاتا ہے جہاں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم قوانین خداوندی کے نگہداشت کرنے والے بن جاؤ، یعنی لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم قرآن کی روشنی میں قوانین خداوندی انسانوں کے خود ساختہ قوانین و نظام حیات پر غالب کر سکو۔ پتہ چل گیا؟ لتکبروا اللہ، کبر کیا کہتے ہیں؟ جس کو تکبیر کہتے ہیں، یہاں بھی وہی لفظ ہے، یعنی بلند کرنا ہے۔ کیا کس لیے بلند کرنا ہے؟ کہ خدا کے نظام کو دوسرے نظاموں پر غالب کرنا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تمہاری کوششیں بھرپور پیدا کر سکیں، نتائج بھرپور پیدا کر سکیں۔ یہی ہوتا ہے جب قرآن کے مطابق آپ چلیں گے تو اس کے نتائج اچھے نکلیں گے۔ تو میں کبر پر تھوڑی سی بات کروں گا۔ کبر کسے کہتے ہیں؟ یہ لتکبر اللہ، مختصر سی بات کروں گا کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے۔ تو یہاں کبر کہاں کہاں لفظ استعمال قرآن نے کیا ہے، دو تین اشارے کروں گا اور اس کے بعد سیاست پر آ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں شیطان کو بند کر دیا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ شیطان کو بند کر دیا گیا تو قرآن تو کہتا ہے شیطان کو مہلت مل گئی ہے۔ یہ بند کرنے والے کون ہیں؟ میں وہی آیت آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ یہ دیکھیں، یہ ترجمے میرے نہیں ہیں، آپ کسی میں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، کہیں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ بات کہی کہ جناب لے تو کہاں ہے وہ، یہ کہاں رہا صورت میدہ آ گئی، وہ 33 بٹا تھا، ادھر تھا وہ، یہ ہے۔ یہ دیکھیں، ہائے 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 کیسی تفصیلاً قرآن نے بات کی، علماء بھی اس کو پیش کرتے ہیں۔ پھر یہ شیطان کیسے بند ہو جاتے ہیں؟ کیوں غلط پاس سے لوگوں کو غلط مفہوم بتا رہے ہو؟ اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن تو یہ کہتا ہے قال فاخرج منہا فإنک رجیم، شیطان کو کہتا ہے نکل جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ فإن علیک لعنۃ الی یوم الدین، قیامت کے دن پر تم لعنت ہوگی۔ قال، آگے شیطان کیا کہتا ہے؟ جواب کیا خدا کو دیتا ہے؟ شیطان کہتا ہے قال رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ یہ بڑے واضح الفاظ ہیں، کہاں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ کہیں کا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جاؤ تم کو مہلت مل گئی الی یبعثون، قیامت کے دن تک جب تم اٹھاؤ جاؤ گے۔ اس کو شیطان کو تو مہلت مل گئی ہے، یہ کہتے ہیں بند کر دیا گیا ہے۔ کمال ہے، یہ قرآن سچا ہے، یہ ملا سچا ہے، بات غلط ہے۔ ٹائم بھی 10 رہے 4 منٹ ہو گئے۔ تو بہرحال چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ وہ ابھی اس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ میں اگلا مضمون بھی اس کو اس سے آگے پھر دوبارہ عرض کروں گا۔ تو قرآن نے شیطان کو مہلت دی گی، یہ بند نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، یہ مسجدوں میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کٹیں، یہ ہے آیت الحجر، سورۃ الحجر ہے، اور اس کی آیت 33 34 35 آپ خود ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ جس نے مجھ سے سوال کرنا وہ بھی سوال کرتے، ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں آگے سیاست پر بولوں گا۔